الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ المائدہ ہے اور آج ہم اس کی آیت نمبر 38، 39 اور 40 پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے، ترجمہ اس کا یوں: اور چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو ان کے کیے کی پاداش اور اللہ کی طرف سے عبرت ناک سزا کے طور پر، اور اللہ غالب اور حکیم ہے۔ پس جس نے اپنے ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لی تو اللہ اس پر عنایت کی نظر فرمائے گا۔ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے؟ وہی جس کو چاہے گا سزا دے دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کل ہم نے اس موضوع پر جو گفتگو کی ہے وہ اس قسم کی گفتگو ہے کہ اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی اس کے اندر احکامات بیان فرمائے ہیں وہ سارے کے سارے حکمت پر مبنی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے احکامات سے بڑا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا حکم نہیں مانا تو تم لوگ کافر ہو جاؤ گے، اور قیامت کے دن تم جب میرے پاس آؤ گے میں تمہاری ایک نیکی بھی قبول نہیں کروں گا، اور تم کہو گے کہ اے کاش دولت دیکھ کے پوری جہان کی ہم بچ جائیں، لیکن میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ جہنم سے بھی بچو گے نہیں، اور تمہارا جی چاہے گا کہ جہنم سے میں نکال دے ہم بھاگ جائیں، تو تم میری پکڑ میں جو آ گئے تو بھاگے گا کہاں؟ اتنی سخت باتیں اللہ پاک نے اس میں کی ہیں، تو صرف اپنے احکامات کی پہچان کرانے کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ چور اور چورنی، جب چور اور چورنی کی بات کی، یہ نہیں کہا کہ صرف چور کے ہی ہاتھ کاٹے جاؤ، چورنی یعنی عورت بھی اگر چور ہے تو اللہ نے فرمایا کہ وہ بھی اتنی ہی مجرم ہے۔ یہ دیکھ کے کہ نہیں جی یہ عورت ذات ہے جی، نرم پڑ جائیں تم لوگ، نہیں جی اس کو چھوڑ دیں، تو نبی علیہ السلام کے دور میں وہ چورنی ہی تھی فاطمہ مخزومیہ، تو اس کی چودھریوں کی بیٹی تھی، اور اس چودھری خاندان جو تھا ان کی اس عورت نے اپنی کوئی ضرورتاً چوری نہیں کی تھی، وہ اس کا ہابی تھا۔ آپ کو پتہ ہے چوری ایک ہابی ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو؟ یورپ میں بھی اور ایلیٹ کلاس میں بھی چوری ایک ہابی ہے، لوگ ضرورت کی وجہ سے چوری نہیں کرتے بلکہ ایک مشغلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان کو یہ اچھا لگتا ہے چیزیں چرانا، اور یہ عموماً چوری اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کتابیں چرانا، ایک سیاستدان جو ہے نا، بہت بڑا نامی گرامی سیاستدان ہے MNA، اس نے نا وہ اس کو کتابیں چرانے کی بڑی عادت ہے، اور وہ اسلام آباد کی سپر مارکیٹ میں جاتا ہے کتابوں والی دکان پہ، اور عموماً وہاں سے وہ چوری کتابیں کرتا ہے۔ تو اس کی بیوی جو ہے وہ، انہوں نے جناب اس کی بیوی کو فون کیا کہ آپ کے میاں کی ہم نے CCTV کیمرے میں چوری پکڑی ہے، تو باجی آپ دیکھ لیں کہ حاج صاحب کو سمجھائیں۔ تو اس نے کہا کہ وہ جب نیکسٹ ٹائم آئے نا تو آپ نے ان سے اور چوری کرنے کے مواقع دینے ان کو، اور آپ کی کتابوں کی جتنی قیمت ہے وہ آپ نے مجھ سے لے لیا کرنی، بس حاجی صاحب کو نہیں روکنا۔ کیا کس کو روکنا؟ یہ امیر لوگ اپنے بچوں کی، اپنی بیویوں کی، اپنے شوہروں کی یہ جو چوریاں ہیں وہ کہتے ہیں آپ نے ان کو چوری کرنے دینی ہے، کیونکہ اس کو چوری کرنے سے مزہ آتا ہے، تسکین آتی ہے۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ چوری مشغلہ ہی نہیں ہے، اپنا ایک کوئی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک مشغلہ ہے۔ اگر یہ مشغلہ ساری قوم اپنا لے، بھی میرا ہابی بن جائے آپ کی چوری کرنا، آپ کا ہابی بن جائے ان کی چوری کرنا، ان کا ہابی بن جائے ان کی چوری کرنا، تو یہ تو قوم لٹ گئی، چورا چوری ہو جائے گی، پھر غریبوں کی چیزیں بھی چرائی جائیں گی امیروں کی۔ اور میں نے بڑی بڑی امیر عورتوں کو غریبوں کے گھروں میں بھی چوری کرتے پایا، کن کے؟ غریب لوگوں کے۔ وہ جاتی ہیں، ان کو خیال ہی نہیں ہوتا، ان کی عورت کا زیور اٹھا لیا، کانٹا ایک اٹھا لیا، ایئر رنگ اٹھا لیے، انگوٹھی پڑی اٹھا لی، اور وہ آرام سے جیبوں میں ڈال لیتی ہیں، اور ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے یہاں ایک بڑے معروف جولر ہیں، میرے یہاں پہ دوست ہیں فیصل آباد کے، بڑے نامی گرامی جولر ہیں، ان سے میرے خاندانی ٹرمز ہیں، تو وہ مجھے اکثر جب میں ان کی جاتا ہوں نا تو وہ ان کا بیٹا میرا بڑا پیارا یار بھی ہے، اور آپ یہ سمجھ لیں کہ
اس کو میں نے کھلایا بھی اپنی گود میں نا، وہ ماشاءاللہ بڑا ہو گیا. مجھے کہتا کاشی بھائی آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں. اکثر اس نے نا کاٹ کاٹ کے وہ رکھی ہوئی ہیں فلمیں، تو وہ اس میں دکھاتا ہے کاشی بھائی یہ دیکھیں یہ کون کتنی امیر عورت ہے، اس کا شوہر یہ ہے، اس کا لڑکا یہ ہے، یہ ہماری دکان پہ آئی ہے، انگوٹھیاں 25 انگوٹھیاں دکھائیں، ایک اس نے کھینچ لی. ہاں جی، ہم نے پھر بعد میں پکڑ لیا کہ انگوٹھیاں ہماری زندگی. شام کو وہ بھی تو گنتے ہیں نا، یہ سمجھتے شاید بیوقوف عورتیں سمجھتی ان کے پاس بہت ساری انگوٹھیاں، انہوں نے کبھی گنی نہیں گنی. وہ رات کو بھی گن کے سوتے ہیں اور پھر صبح فجر پڑھتے ہی گننا شروع کر دیتے ہیں اور پھر دن کو بھی گنتے رہتے ہیں. آدمی کے پاس نوٹ ہوتے تو اتنے سارے وہ گن لیتا ہے، 100 انگوٹھیاں نہیں اس کو گنی جا سکتی بھی کون کون آدمی مجھ سے لے گیا. تو چوری باقاعدہ طور پر یورپ کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک لائٹ بند ہوتی ہے اور وہ 10-15 منٹ کی لائٹ بند ہوتی تو لوگ کس طرح مال لوٹ لیتے ہیں. میں پہلے ان چیزوں کو بچپن میں مجھے نہیں علم تھا، میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا. مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے کہا بیٹا وہاں کچھ منٹ کے لیے ایک دفعہ لائٹ بند ہوئی تھی تو اتنا بڑا ڈاکہ پڑا تھا. یہ میں چھوٹا سا تھا اس وقت، 14 سال کا ہوں گا یا 13 سال کا، جب مجھے مولانا صاحب نے یہ قصہ سنایا تو میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا مولوی صاحب وہ کیسے ڈاکی اتنی چور ہے؟ وہ کہتے بیٹا وہ لوگ عادی چور ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے ہاں چوری ایک ان کی دماغی طور پر نا ایک مشغلہ مانا جاتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا، کسی کو بیوقوف بنانا اور بنا کر اس کی چیز لے جانا. اسے ان کو اپنی جینیسنیس پر فخر حاصل ہوتا ہے کہ میں کتنا جینیس ہوں اور کتنا انٹیلیجنٹ ہوں کہ میں نے اس کو پتہ ہی نہیں لگنے دیا. سمجھ گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے بارے میں فرمایا کہ چورنی ہو یا چور ہو. تو وہ فاطمہ مخزومیہ بھی جو تھی نا، وہ ضرورتاً چوری نہیں کی اس نے، بلکہ مشغلاتاً اس نے چوری کی، اس کی ہابی تھی. وہ پکڑی گئی تو لوگوں نے کہا چودھریوں کی بیٹی ہے. حضرت اسامہ کو کہا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کی طرح رسول پاک اسے پیار کرتے تھے. وہ گئے بڑے لاڈلے، انہوں نے جا کے رسول پاک کو سفارش کی کہ یا رسول اللہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ کو پتہ ہے بہت بڑا خاندان ہے. نبی علیہ السلام کو اتنا غصے کی حالت میں کسی نے نہیں دیکھا جس دن اس دن آپ تھے. آپ کو نبی کو بھی بات ہی کہی ہے تو کس وجہ سے غصہ آیا کہ یہ آیتیں نبی کے سامنے تھیں کہ دنیا کی دولت دیکھ کر بھی چھوٹنا چاہیں گے اللہ کے. نبی نے کہا وہ چوری نہیں ہے، وہ ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، وہ تو اللہ کے حکم کی معاذ اللہ من ذالک کی تضحیق ہے. اس نے اللہ کے حکم کو حکم ہی نہیں سمجھا. اور آج میں نبی جو آیا ہی اللہ کا حکم منوانے کے لیے ہوں، کیونکہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کا حکم ماننا شرک ہے. شرک ہے. اللہ کا حکم میں ہاتھ کاٹو اور کوئی کہے نہ کاٹو تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے شرک کر لیا ہے، کیونکہ اس نے دوسرے کی بات مان لی، اللہ کی تو مانی نہیں. ذرا بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، بات بڑی دور تک جاتی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی قومیں تمہاری اس لیے تباہ ہوئی کہ امیروں کے لیے قانون اور تھا اور غریبوں کے لیے قانون اور ہے. جب میری امت میں بھی یہی کام شروع ہو جائے گا میری امت برباد ہو جائے گی. اور آج آپ برباد نہیں ہیں، آپ کے لیے امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے، غریب کا ہاتھ کاٹ دو، امیر کا کوئی دے دلا کے فرق کر دو. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید نے کہا کہ چور عورت ہو یا مرد، عورت دیکھ کے رحم نہیں کرنا کہ یہ عورت ہے. سمجھ گئے نا؟ جب وہ معاملے خراب ہو جائیں تب عورتوں کو بھی رگڑا لگانا ہے. وہ جو خط لے کر جا رہی تھی چوری، حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے بھیجا کہ پہلے سے مخبری کا خط جا رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا علی خط اس سے لینا ہے، خط اس کے پاس ہے. تو جب وہ ساری تلاشی لے لی تو خط برآمد نہیں ہوا عورت سے. تو حضرت علی نے اس عورت کو کیا کہا؟ باقی ساتھیوں نے کہا چل علی چھوڑ دے، ہے اس کے پاس کون سا خط ہے؟ علی نے کہا جس نے مجھے خبر دی ہے نا اس سے زیادہ ماں نے سچا نہیں کوئی ابھی تک پیدا کیا. مجھے رسول پاک نے خبر دی ہے اور میں تجھے بتا دوں مجھے تیری شرمگاہ کھول کے بھی اس کے اندر سے خط نکالنا پڑا، میں نکال لینا ہے. تلاشی دے دے، خط ادھر رکھ دے.
تو اس عورت نے پھر اپنے جوڑے کے اندر سے خط نکال کے دیا جہاں سے چھپایا ہوا تھا. سمجھ گئے؟ نبی ہوتا ہے جب وہ کوئی بات کہتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے اس کے اندر، یہ نہیں ہوتا کہ نہیں جی پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے نہیں ہٹتے. مرشد کوئی بات سمجھا دے تو مرشد کی بات کو وزن دیتے ہیں، اپنی بات ہی اس کے اندر رکھ لیتے ہیں. میری بات جو ہے نا میں نے یہ سمجھا، کوئی بات ہوتی ہے اس کی بات کے اندر، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے. ساری باتیں جو ہوتی ہیں اس کی سمجھ نہیں آ سکتی. اگر آتی ہوتی تو ہم مرشد کے مرید کیوں ہوتے ہیں؟ جائیں جا کے کسی اور کے پاس جا کے بیٹھ جائیں. بڑے بڑے مرشد ہوتے تھے. انہوں نے حضرت میاں اصغر حسین گونڈوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کال بنی ہے. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا تو اس نے کہا حضرت میں تو آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں. بڑا دولت مند تھا، کوئی پیسے والا تھا رئیس. اس کو یہ جو ہوتے نا دولت والے، حسن والے، ذہانت والے، خوبیوں والے لوگ، ان کو نا ایک اٹھان سی اٹھتی ہے اندر نا، کسی کو حاجی نمازی دیکھ کے نا میں بھی مرتبہ لے لوں. یہ سمجھتے شاید نا جو خوبیاں میرے پاس پہلے سے موجود ہیں نا، یہ خوبی اللہ تعالیٰ نے نا، میں کوئی بہت قابل آدمی تھا جو دیکھ کر اللہ پاک نے مجھے دی ہے، تو اس کے بعد نا یہ سمجھتے کہ شاید یہ خوبیاں میری ذہانت ہے. بڑا ان کا دماغ خراب ہوتا ہے. تو اس نے کہا حضور میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں، میں بھی صدیق بننا چاہتا ہوں. ادھر بھی صدیق ہیں دولت والوں تھے، ادھر سے بھی صدیق بننا چاہتا ہوں. حضرت نے فرمایا اچھا کل سے نا تم ہمارا سارے جتنے مرید جہاں پخانہ کرتے ہیں نا، اس زمانے میں یہ ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے، پانی بہاتے نہیں تھے، پخانہ ہی پڑا رہتا تھا ایک پہ. فرمایا اس کی ٹوکری اٹھا کے نا تم نے وہ پھینک کرایا کرنی. تو اس کے تو چوبدہ تھبک روشن ہو گئے. انہوں نے کہا اللہ اللہ اللہ. انہوں نے کہا صدیق بننا ہے؟ ہاں جی. تو اٹھا کر تھوڑی سی ڈال ڈول کے پھینک. مرید کو پوچھا ہاں جی. اس نے کہا تھوڑا سا ہی اس نے غلاظت اٹھائی. انہوں نے کہا نہیں ٹوکری بھر کے پھینک کیا نہیں. تو وہ گیا آیا رستے میں پھینک کر آیا. کہا آج میرے پاؤں پہ گر گیا تھا حضرت پخانہ. آپ بیٹھے آپ نے اچھا. پھر دوسرے دن، پھر تیسرے دن، پھر چوتھے دن، کئی دن جاتا رہا. کبھی بتائے میرے سر پر گر گیا. تو شیخ کدوں ختم ہوں گے ہیں، کدوں صدیق بنوں گا میں ہیں. شیخ نے روز چپ کر کے بیٹھے رہنا، کہنا اچھا اللہ خیر کرے گا. تو تنگ آ گیا وہ بھی پھینک پھینک کے. اخیر کئی مہینے پھینکتا رہا. پھر اخیر اس نے شیخ کو آ کے بند کر دیا، کہنا بند کر دیا کہ میرے سر پر گر گیا تھا آج میرے پاؤں. جب 1 سال کے بعد وہ حضرت صاحب کے پاس بیٹھا تو حضرت صاحب نے فرمایا وہ جو تم جاتے تھے پخانہ، اب نہیں تم نے کبھی بتایا کہ تمہارا اب احتیاط سے لے جاتے ہو. کہتا جی چاہے سارا اوپر ہی پڑ جائے اب میں نے چھوڑ ہی دیا سوچنا. فرمایا صدیق ہو گیا. تو جب گلہ ختم ہو گیا پھر ٹھیک ہو گیا ہے. گلہ ختم ہو گیا. روز گلہ کری جانا کہ کب آپ نے چھوڑنی میری جان، کب مجھے روزے بند کرانے ہیں، کب. قائد صاحب کو جاتے درسی شروع کر لیا روز ہی سردی دے وچ، صدیق بننا سی سارے ہیں. یہ کوئی راہ حق کوئی اتنی آسان نہیں ہے. اگر آپ نے جہاد بھی نہیں نہ کرنا، سر نہیں کٹانا، تو ادھر عادتوں کے سر کٹانے پڑیں گے، عادتوں کا خون کرانا پڑنا ہے، تسلسل کے ساتھ نیکیاں کرنی پڑنی ہیں، بہت کچھ بدلنا پڑتا ہے. سب کو قتل کر لینے کے بعد آخر میں آدمی کو اپنے آپ کو بھی قتل کرنا پڑتا ہے. رات ہم گئے تھے ایک دوست کے پاس بیٹھا تھا، میں چائے پی رہا تھا، گفتگو کا سلسلہ چل نکلا. تو میں نے اس میں یہ گفتگو کی، کہنے لگے آئینہ انسان کے لیے. میں نے کہا آئینے کے اندر سے بھی جس کو ابھی فریب آ رہا ہے نا، جس کو آئینے نے بھی فریب دے دیا ہے، وہ آدمی کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا. آئینہ تو آپ پر لان تان کرتا ہے اگر حقیقی طور پر دیکھے. کہتا ہے یہ اتنی داڑھی، یہ شکل، یہ وجہ. میں نے کہا مجھے کئی ہفتے گزر جاتے ہیں میں صحیح طرح سے آئینہ دیکھتا ہی نہیں. سر کے بال ایسے ہی ہاتھ بنو لیتا ہوں. مجھے اس سے خوف آتا ہے. جو مجھے کہتا ہے بڑے بنے پھرتے ہو، ابھی سب کو پتہ چل جائے ہو کیا. اتنا شرمندہ کرتا ہے کہ آدمی خود اپنی نگاہوں میں گر جاتا ہے. اس کا جی نہیں چاہتا آئینہ دیکھنے میں.
یہ جو لوگ کئی کئی گھنٹے آئینے کے سامنے بنتے سنورتے رہتے ہیں، اس میں دانت دیکھ، ناک دیکھ، سر دیکھ، یہ دیکھ، وہ دیکھ، بالوں کو یوں گھوم گھوم کے، کچھ لوگ تو صرف اتنا آئینہ دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ آدھے جسم کا آئینہ دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کے آدھا آئینہ لگا ہوتا ہے، چھوٹے آئینوں کی قسمیں ہیں نا، کہ چھوٹا آئینہ جس میں چہرہ نظر آ جائے، بڑا آئینہ چھاتی تک نظر آ جائے، اور پھر کچھ ایسا آئینہ جو پیٹ تک نظر آتا ہے۔ کچھ لوگ اتنے کانشیس ہوتے ہیں اپنی ذات کے بارے میں کہ انہوں نے اپنے گھروں میں قد آدم کے آئینے لگا رکھے ہیں کہ پورا جسم ہی گھوم کے، وہ گھوم گھوم کے دیکھتے ہیں، خواتین بھی گھوم گھوم کے دیکھتی ہیں، میں اس پہلو سے کیسی لگ رہی ہوں، میں اس پہلو سے کیسی لگ رہی ہوں۔ مرد بھی دیکھتے ہیں۔ میرے ایک دوست تھے، ان کو بڑے شوقین تھے آئینہ دیکھنے کے، تو پوری پینٹ پہن کے بھی وہ گھوم گھوم کے اپنے آپ کو دیکھتے تھے۔ تو میں اسے کہتا تھا کہ چھوڑو اب نکلیں، اس وقت لڑکپن تھا ہم سب کا، تو اسے ہوتا تھا کہ میری پینٹ شرٹ میں کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ واللہ آج کے دن تک میں اس کو تقدیر کی ٹھوکروں پر دیکھ رہا ہوں، 47 سال کی عمر کے اندر بھی میں اس کو تقدیر کی ٹھوکروں کے اوپر دیکھتا ہوں۔ اتنی ٹھوکریں تقدیر لگاتی ہے، اپنے حسن پر نازا نہیں ہونا چاہیے، اپنے بارے میں اتنا کانشیس ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آئینہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ آدمی کے عیوب اس کا اپنا آئینہ ہی بتا دیتا ہے، وہ دراصل آدمی کی روح ہی ہوتی ہے، اور بڑی خطرناک ہوتی ہے اگر آئینے کو صحیح حقیقی معنوں میں دیکھا جائے۔ اس لیے یہ ایک لمبا پروسیجر ہے کہ امراء کے لیے قوانین اور ہو جائیں اور غربا کے لیے قوانین اور ہو جائیں۔ اور اس میں علماء برابر کے شریک ہوتے ہیں کہ جو ان کو چور راستے دکھاتے ہیں سزاؤں سے بچنے کے لیے، اور وکلاء، جب آپ کے معاشرے میں وکلاء اور علماء مل کے چور کی حفاظت کریں گے تو پھر پیچھے کون رہ جاتا ہے؟ علماء خدا کے نمائندے ہیں، وکلاء ریاست کے قانون کے نمائندے ہیں۔ جب ریاست اور خدا دونوں مل کر مجرم کو بچا رہے ہیں تو پھر وہ اس ریاست کے اندر آپ انصاف کہاں سے ڈھونڈیں گے اور عدل کہاں سے لے کر آئیں گے؟ کسی کی ساری زندگی کی مزدور کی محنت کی کمائی وہ چھپا کر رکھتا ہے، اور ایک آدمی آتا ہے اور وہ چوری کر کے لے جاتا ہے۔ اس کی بیٹی کا جہیز ہے، اس نے اپنے بیٹے کی فیس رکھی ہے، اس نے اپنے گھر کی چھت ڈالنی ہے، اس نے اپنی دوائی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ہاں جی، اس نے اپنے علاج کے لیے کوئی رقم جمع کر چھوڑی ہے، اس نے کوئی تنگ گھر سے چھوٹے گھر سے بڑے گھر میں جانا چاہتا ہے، اس نے اپنی کچھ چھوٹی سی سواری کا سوچ رکھا ہے، اس نے اپنے بیٹے کو چھوٹے سے بزنس کرانے کا سوچا ہے، اس نے اپنے کھانے کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، اور کوئی آدمی آرام سے آئے اور وہ اٹھا کر لے جائے، پتہ ہے اس کی کتنی حسرتوں کا خون ہوگا اور کتنا دل ٹوٹ بیٹھ گیا اس کا۔ ہم ایک سفر میں تھے، مولانا اسحاق مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، ہم شہر سے باہر ایک سفر میں گئے جھنگ کی جانب، تو جو آدمی ہمیں لے کر گیا اپنی گاڑی میں، وہ ہمیں لے گیا اور واپسی پر اس نے کہا جی گاڑی کرائے کی تھی، اس نے کہا یہ آپ کو واپسی پہ فیصل آباد چھوڑ دے گا، میں ادھر ہی رک جاؤں گا۔ کوئی عالم دین تھا۔ تو جلسہ ہونے کے بعد ہم وہاں سے واپس آئے تو وہ راستے میں نا بار بار فون کرے کہ اپنے اس سے کہ میں نے پیسے کس سے لینے ہیں۔ تو مجھے کچھ انداز اس طرح سے ہوا شاید یہ آدمی جو ہے نا وہ ہمیں چکر دے رہا ہے کہ اس نے ادھر سے پیسے لے لیے ہیں، اب یہ ہمیں سنائی کر رہا ہے کہ پیسے یہ بھی مجھے دیں۔ تو اس نے 2-3 دفعہ نا یہ بات گفتگو کی، میں پیچھے بیٹھا تھا، مولانا صاحب آگے بیٹھے تھے۔ تو ایک مقام پر جا کر نا تو وہ مولانا صاحب نے اس سے پوچھا، میں نے اس سے پوچھا آپ یہ بات کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں جی میں یہ بات، ڈرائیور نے کہا جی میں یہ بات کہتا ہوں۔ تو مولانا نے بھی سنی، تو مولانا کہتے پتہ تو کرنا چاہیے نا۔
تو میں نے نا آیت پڑھی وَمَكَرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، پڑھ کے میں چپ ہو گیا. میں نے مولانا کو کوئی اشارہ کیا. اللہ اللہ اللہ. تو مولانا صاحب جو تھے انہوں نے آیت سن کر مجھے کہا شرم کر، کچھ شرم کر. وہ جیڑی پریشانی مبتلا ہے کہ انہیں شام بچیاں دی روٹی لے کے جانی. بڑے گلوگیر انداز میں انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے آیت پڑھنے پر اور اشارہ کرنے پر اتنی شرمندگی ہوئی کہ آج تک میں اس کی توبہ کرتا ہوں. قرآن میں اکثر میری ایک عادت ہوتی تھی، میں مولانا صاحب کو نا آیت پڑھ کر سنا دیتا تھا کسی مسئلے میں نا، تو وہ مولانا صاحب بڑے آیت کو غور سے سننے کے بعد اکثر میری تائید بھی کر دیتے تھے. لیکن اس دن انہوں نے میری بڑی جھاڑ کی، اس کو تو نہیں پتہ لگنے دیا. تو انہوں نے 2-3 دفعہ ریپیٹیشن کی اور گلوگیر ہو گئے کہ یہ سوچ رہا ہے کہ شام کو میں کیسے خالی ہاتھ جاؤں گا اگر انہوں نے بھی مجھے پیسے نہ دیے اور وہ بھی نہیں مجھے دے رہا. مجھے آج تک وہ اشارہ کرنے پر بڑی شرمندگی، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے، میں نے کسی مسلمان بھائی پہ بدگمانی کی ہے. تو وہ ادھر انہوں نے مجھے کہا کہ پتہ ہے شام کو کتنے لوگ اس کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے کتنے افراد ہیں، ماں کی دعائی لانی ہے، ابا جی کی دعائی لانی ہے، آگے بچے کی فیس دینی ہے، اوپر سے مہمان آ جائیں گے، ہاں جی فریج خراب ہوئی ہے، موٹر ٹھیک نہیں ہے، بجلی والے میٹر کاٹنے کے لیے آ گئے ہیں. ہزاروں مسائل ہیں آپ کے گھروں میں، میرے گھروں میں. ہاں جن کے پاس حرام کی کمائی ہے ان کے اور مسائل ہیں، ان کے ہاں یہ مسائل نہیں، ان کے ہاں اور طرح کے مسائل ہیں. تو رقم کسی کی چرا لینا، پیسے کسی کے مار لینا، یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ بات یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنے روپے چرائے ہیں، بات یہ ہے کہ اس نے کسی کو کسی کی محرومی اور حق کو کیسے تباہ کیا ہے. بات یہ ہے اس کا دل کیسے توڑا ہے، اس کو رلایا ہے. وہ جب اس کی رقم نہیں ہوگی تو بندہ رو پڑتا ہے. یہ مجبور اور بے بس سے پوچھو کہ اس کے لیے 10 روپے کی کیا اوقات ہے، یہ اس سے پوچھو. اس سے پوچھو کہ اس کے 15 روپے، اس کے 20 روپے، اس کے 50 روپے کیا اوقات رکھتے ہیں. بعض اوقات 10 روپے ہی انسان کی امید کا آخری سہارا ہوتے ہیں. بعض اوقات بندہ 20 روپے ہی جیب میں ڈال کر پھرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے کہ یہ 20 کہیں گم نہ ہو جائے. ان 20 کے سہارے پر وہ کہتا ہے یا اللہ میں شاید اس 20 روپے کرایہ لگا کے اس کے پاس جاؤں تو میرا دوسرا بھائی شاید مجھے اس کے پیسے دے. اور جب اس کے پاس 20 بھی نہ ہوں اور جانے کا بھی کرایہ نہ تو وہ کیا کرے گا؟ یہ باتیں کچھ سوچنے کی ہیں. اور یہ اس لیے کہ عمرہ اور لبرل اور سیکولر لوگ چونکہ ان کے پاس پیسے شیسے کافی ہوتے ہیں، باہر کی کمائیاں ہوتی ہیں، حرام کا پیسہ آیا ہوتا ہے ان کے پاس، اس لیے وہ اتنی گہرائی میں جا کر نہیں سوچتے. اللہ نے اپنی مخلوق کی آخری اور ادنا درجے کی بھی مجبوری کی رعایت رکھتے ہوئے قانون بنایا ہے. اتنا پیار اس کو اپنی مخلوق سے، امیروں کو سامنے رکھ کر نہیں کرتا. وہ اللہ آخری درجے تک رحمت کی بارش کرتا ہے. آپ کو پتہ ہے علماء کہتے ہیں جب ہوا چلتی ہے نا تو چوہے کی بل کے اندر بھی جا کے لگتی ہے. رحمت الہی جب برستی ہے نا تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ امیروں کے گھروں کے اوپر برسنا ہے، امیر کے کھیت پہ برسنا ہے کہ غریب. وہ تو جس نے چھوٹا سا اتنا سا پلاٹ کے اندر دھنیا لگایا ہے اس کے اوپر بھی برستی ہے. اللہ اپنی رحمت کو محدود نہیں کرتے ہیں، کل جہان کو اللہ کی رحمت سے راب کرتی ہے. اللہ کا قانون امیروں کے لیے نہیں ہے. اللہ کا قانون جو ہے وہ ادنا سے ادنا مخلوق چاہے مانے چاہے نہ مانے، اس کے لیے اللہ کا قانون جو ہے اس کو بھی محروم نہیں کرتا اپنی رحمت سے، اس کا بھی حق لے کے دیتا ہے. اتنا قیمتی اللہ کا قانون ہے. جبھی تو اتنی بڑی سزائیں بتائی ہیں کہ جب تم اس کو معطل کرتے ہو، اس کی تائید نہیں کرتے اور اس کو نافذ نہیں کرتے ہو تو تمہیں پتا ہے کہ تم کتنے لوگوں کے ساتھ کیا کیا ظلم کر جاتے ہو.
عید میلاد النبی والے دن کی بات ہے، ہم یہاں پر بیٹھے تھے اور اندر تھے تو لڑکے بھی میرے پاس بیٹھے تھے، تو کیمرے لگے ہوتے ہیں نا مرکز کے اندر، کیمرے خفیہ لگائے ہوئے ہیں، سب نقل و حرکت پتہ چلتی ہے۔ تو 5 لڑکے آئے ہیں، انہوں نے آ کے نا ہماری باہر مرکز کے باہر پڑی کو 5-10 اینٹیں اٹھا لی۔ تو یہ ہمارا اسلم بھی اور یہ سارے لڑکے بھاگ کے باہر گئے، انہوں نے دیکھا تو جا کے پکڑ لیا، میں بھی باہر چلا گیا، یہ ان سے بحث مباحثہ کرنا، میں نے اتار لیا۔ میں کس لیے لے کے جا رہے ہو بھائی؟ وہ کہتے جی ہم نے اس کی پہاڑیاں بنانی۔ میں نے کہا رسول اللہ کے نام پر تم چوری کی اینٹوں سے پہاڑیاں بناؤ گے؟ گنڈو تمہاری ایسی کی تیسی۔ 12 13 سال کے لڑکے تھے۔ میں نے کہا اگر آج میں نے ان کو زور کی سرزنش نہ کی، یہ بڑے کو چور بن جائیں گے۔ ہر ایک کا جاتے وقت سامان اٹھایا، نکل گئے۔ ہم اپنے بچوں کو کبھی سکھاتے ہی نہیں کہ بیٹا کسی کی چیز اٹھانی نہیں۔ گھر کے اندر بھی یہ انصاف ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیٹا یا بیٹی یا ملازمہ آپ نے اس کے لیے حصے کے حساب سے جو چیز نکالی تھی، چھوٹی سی رکابی میں ڈال کر پیالی میں ڈال کر رکھی ہوئی ہے فریج میں، تو اس کو آپ اگلے دن نہیں کھا سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کے بھائی بہن کا حصہ ہے۔ آپ کو کتنی مزے کی لگے آپ نہیں کھا سکتے۔ آپ کو بچوں کی اتنی تربیت کرنی چاہیے کہ بچپن سے گھر کے اندر سے بتائیں بیٹا یہ دادا ابو کا ہے، یہ نہیں آپ کھا سکتے، یہ برگر آپ نہیں آپ کھا سکتے، چھوڑ دیں، یہ پیپسی اور 7 اپ کی بوتل اب آپ نہیں پئیں گے۔ کسی زمانے میں یہ نایاب ہوا کرتی تھی چیزیں، اب تو گراتے ہیں ہم۔ تو ہماری ماں کہتی تھی نہیں ایسا نہیں ہے، تم نے کھا لیا بس صبر کرو، اب تم اور کھانے کو جی نہیں چاہ رہا ہے نا تو اب اس پہ صبر کر لو۔ صبر نہیں سکھاتے، الٹا اس کو کھلاتے ہیں، پھر وہ چور بن جاتا ہے۔ یہ چور ایسے نہیں بنتے، چور ایک لمبے چوڑے کام سے بنتے ہیں۔ میرے پاس ایک چور کی داستان ہوتی تھی، وہ کہیں گم ہو گئی، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ایک چور کو جب آخری وقت میں سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹا جانے لگتا ہے تو وہ چور کہتا ہے کہ میری ماں کو بلایا جائے، بلکہ ہاتھ نہیں گردن کاٹنے کی کرتے ہیں۔ وہ ماں اس کے پاس آتی تو ماں کہتا ماں اپنا کان ادھر کرو، ماں اس کے قریب جا کر کان کرتی تو وہ ماں کے کان کو اپنے دانتوں سے کھینچ لیتا ہے اندر اور کاٹتا ہے۔ ماں چیختی، وہ کہتا ہے تم نے مجھے پھانسی کے پھندے پہ تم لے کر آئی، جب چیخ رہی ہو نا یہ تم مجھے لے کر آئی ہو۔ تو کہتی کیسے؟ کہتا جس دن میں نے کسی کا بال چرایا تھا نا، گیند چرایا تھا، تم اس دن مجھے روکتی تو میں آج چوری بھی کی، قتل بھی کیا کسی کا، تو آج پھانسی کے پھندے پہ نہ ہوتا۔ تم نے مجھے ایک گیند چرانے پر حوصلہ دیا، اگلے دن پھر میں نے بڑی چوری کی، پھر بڑی کی، آج چوری کرتے وقت بندے نے مزاحمت کی، میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے جرم کی پاداش میں اب میں پھانسی چڑھ رہا ہوں اور تم باہر کھڑی رو رہی ہو، کیوں؟ آپ ان لوگوں کو جب دیکھتے ہیں نا جو رو رہے ہوتے ہیں رشتہ دار، تو آپ میں سے کچھ لوگ بڑے نرم ہوتے ہیں، رحم کر دو شیخ جی رحم کر دو۔ کوئی میرے جیسا بے رحم قاضی بھی تو ہوتے ہیں نا، میرے جیسے بے کہتے ہو یلا کاٹو اس کی گردن، ٹھیک ہے نا؟ ہے تو رؤف جیسا آدمی آ جاتا نہیں شیخ کو رحم کر دیں، رحم ایسے ہی۔ اس کو کیا پتا کہ یہ آدمی نے کتنا بڑا جرم کیا ہے، اور وہ جو اس کی بیٹی رو رہی ہے، اس کا بیٹا رو رہا ہے، اس کی جی بیوی رو رہی ہے، رونے کو چھوڑو، اس نے کتنوں کو رلایا ہے وہ نہیں۔ یہ تو جھوٹے آنسو ہیں، کیونکہ اب ان کی عیاشیاں ختم ہو جانی نا، ڈاکہ ڈال کے چوری کر کے ان کو ہی کھلاتا ہے، تو وہ عیاشیوں کے ختم ہونے پہ رو رہے ہوتے ہیں، بندے کے مرنے پہ نہیں رو رہے ہوتے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، امیر آدمی مر جائے تو اس کا بیٹا آدھا یتیم ہوتا ہے، اور امیر آدمی جو ہے وہ اگر اس کی بیوی مر جائے تو اس کی بیوی آدھا بیوہ ہوتی ہے، کیونکہ آدھے غم تو آپ کی دولت دور کر دیتی ہے، پورے نہیں ہوتے۔ یہ جو رو رہے ہوتے ہیں نا جرموں پر، یہ باپ اینڈ پہ رو رہا ہوتا ہے میرا پت پھانسی چڑھ رہا ہے، یہ باپ نے تو خراب کیا ہوتا ہے کہ وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے بیٹوں کو ایسے ہی مار رہا ہوتا ہے، اس وقت نہیں وہ کچھ کرتا،
بعد میں پنچایتیں لے لے کے غریبوں کے گھروں میں جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ ان مجرموں کے پیچھے جاتے ہیں۔ قرآن نے ان کی مذمت کی ہے۔ اس لیے اللہ نے چور اور چورنی، چوری کرنے والی عورت کا کوئی اس کو یہ سمجھ کے بھی کہ نہیں صنف نازک ہے، کیونکہ یہ گھروں کے اندر عموماً چوریاں کرتی ہیں نا، ڈاکے عورت ڈلواتی زیادہ۔ آپ دیکھتی جتنی ملازمائیں یہ ڈاکو ہوتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ایک میں نے پیج لائک کیا ہوا ہے، وہ مجرموں کا ہی پیج ہے، میں اس کو بڑا غور سے سنتا ہوں۔ وہ بتاتی کہ میں نے 6 بچوں کے ساتھ پھر کیسے مل کے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے سعودیہ پلٹ شوہر کو کیسے ذبح کیا رات کو، ہاں جی، میں ایسے کیا، میری اندھی ہو گئی تھی، میں ایسے ہو گئی تھی۔ میں کہا تو 6 مہینے نہیں رہی، تو 3-4 سال نہیں آئے تھے، 4-5-6 سال اندھی ہی رہی۔ میں بڑی شرمندہ ہوں، پتہ نہیں اس وقت مجھے کیا ہو گیا تھا۔ تو اب بھی تجھے نہیں پتا چلنا تجھے کیا ہو جانا ہے، سمجھ گئے نا؟ اب بھی نہیں پتا چلنا تجھے۔ یہ اللہ ہے، میں اس اللہ کے قربان جاؤں۔ وہ بندوں کے اندر کی چھپی ہوئی چوریاں بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں عورت کی حمایت میں بڑے لوگ کھڑے ہو جانے ہیں کہ مرد کو تو دے دو سزا، عورت کو نہ دو۔ اس لیے سورہ نور کے اندر جب زنا کی سزا دی گئی ہے تو وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ایک مجمع مردوں عورتوں کا وہاں لگا کر ان کو سزا دو۔ اللہ نے کہا مجمع موجود ہونا چاہیے، بہت بڑا مجمع، اندر داخل ہو کے آپ چور سزا نہیں ہاتھ دے سکتے۔ گردن کاٹنی پورے مجمع لگا کے اللہ نے کہا کاٹنی، ہاتھ کاٹنا مجمع، ہاتھ کوڑے لگانے مجمع، اور آگے کیا کہا؟ تمہیں ان پر ذرا بھی ترس نہیں آنا چاہیے۔ جو آدمی ترس کھا رہا ہے نا ان کے اوپر، وہ آدمی ابھی مومن نہیں ہوا۔ حدود اللہ نافذ کرتے وقت ترس نہیں کھانا۔ ترس اس وقت کھاؤ نا جب کوئی مجبور ہو، وہ ترس کھانے کا مقام ہے، یہ بے رحمی کا مقام ہے، سنگ دلی کا مقام ہے۔ ان پر ترس کھا کے جب چور اور چورنی کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ ان کی حوصلہ افزائی کرتے، وہ کہتا ہے 2-4 دفعہ معافی مانگ۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی آج تک چور ہیں وہ پھر باہر آ کے چوری کرتے ہیں۔ اب ہے تو بدنام شہباز شریف، لیکن اس نے یہی قانون بنایا تھا کہ عدالتیں تو ہمارا عدالتی نظام بڑا کمزور ہے نا، یہ صرف غریب کو سزائیں دیتا ہے، امیر کو تو کہتے ہی کچھ نہیں ہے۔ امیر صرف اس کو ہی کہتے ہیں، مطلب نواز شریف کو اگر کوئی ان کو اشارہ ملے، اگر ادھر سے پیسے زیادہ مل جائیں اس کو بھی چھوڑ دیں گے، ہیں؟ وہ کہتے تھے ان کو پار کر دو بس، یہ ہے۔ تو اللہ یہاں فرماتے ہیں ان کا چور اور چورنی جو ہیں ان کو ان کی چوری کی بنا پر فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ اب یہ بما کا سبب نکالا من اللہ، کیوں ان کے یہ ہاتھ ان کے کاٹ دو؟ کیونکہ 2 وجہ سے، ایک تو ان کے کیے کی سزا کے طور پر، اور ایک اللہ تعالی کی طرف سے عبرت بنا دینے کے طور پر۔ ایک جرم ہے، سزا دینے کے 2 مقاصد اللہ نے بیان کی، کہ جرم کی بھی سزا دو اور عبرت بھی بن جائے، اس کو بھی ایسے کاٹو اس کے ہاتھ۔ تو کہا واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا زبردست ہے۔ اللہ نے عزیز کا لفظ بولا ہے، زبردست کے معنوں کو آپ نہ معمولی نہ لیا کریں۔ جب لفظ عزیز آئے نا تو آپ سمجھ لیں کہ یہ قہار کے معنوں میں ہی ہے، جبار کے معنوں میں ہے۔ فرمایا اس حکم کو کہیں دائیں بائیں کرنے کی کوشش کی نا، اللہ بڑا قہار ہے۔ اور ساتھ حکیم یہ لگایا کہ تم کو کیا پتا کہ اس کے اندر کیا کیا اس حکم کے اندر حکمتیں ہیں،
تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے ساتھ پھر تم کام کرو گے۔ اس پر ہمارے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کتنے پیسوں پر، تو حنفی کہتے ہیں کہ 10 درہم تک کی چوری کی ہونا ان سے بند نہیں ہو رہا، ذکر کر دو۔ 10 درہم کی چوری تک، لیکن ہمارے جو اہل حدیث ہیں ان کا صحیح احادیث میں آتا ہے کہ پاؤ دینار جو ہے نا، یعنی 12 درہم کا 1 دینار ہوتا تھا، تو 3 دینار بنتے ہیں ہمارے، 3 درہم کی چوری تک، وہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب یہاں 2 طرح سے ہاتھ کاٹنے کا ذکر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ انگلیاں کاٹ دی جائیں اور انگوٹھا بچا دیا جائے تاکہ وہ آدمی کوئی اپنا کام کر سکے، لیکن ہمارے ہاں یہ کہا جائے یہاں سے ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ شیعہ اتنا کاٹتے ہیں، ہم اتنا کاٹتے ہیں، جہاں ان کا ہوگا ہم وہاں ویسے کاٹے، ادھر سے کاٹے، اس پہ بحث کوئی نہیں ہے۔ حضور نے دونوں طرح ختم کروا دیا ہاتھ۔ سمجھ آ گئی؟ اب اس میں کچھ اصول ہیں ہاتھ کاٹنے کے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ یہ آج کل درہم ہی لگا لیں، جو مارکیٹ میں کتنے کا درہم چل رہا ہے۔ سعودی عرب میں، ویسے کویت میں دینار چلتا ہے، تو وہ دینار کتنے کا ہے؟ ہاں، تو اس کے 4 حصے کر لیں، کتنے بن جاتے ہیں؟ بس 112 روپے کے، 450 روپے کے اگر ہم دیکھیں، 225 روپے بنے، اور ادھر سے پھر 100 روپے 25 کا آدھا کیے، 12.5 روپے، 112-13 روپے پہ بھی کام کاٹ دیا جائے۔ شریعت کہتی ہے ہائے ہائے، وہی بات کہ جیب میں 1 روپیہ بھی بڑی ہمت والا ہوتا ہے، خالی جیب بندے کا دل توڑ دیتی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسہ کوئی چیز نہیں ہے، اللہ نے کہا پیسہ بہت کچھ ہے، پیسہ بہت کچھ ہے۔ یہ ہے دنیا کے حوالے سے گفتگو۔ پیسہ سب کے عیب ڈھانپ دیتا ہے۔ بے وقوف کے پاس پیسہ ہوتا ہے تو اس کی بے وقوفی پر بھی پردہ ڈال دیتا ہے، بدکار کی بدکاری پر پیسہ پردہ ڈال دیتا ہے، ان پڑھ کی ان پڑھی پہ پیسہ پردہ ڈال دیتا ہے، نکارا، ناقص اور کھوتے انسان کے اوپر بھی پیسہ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کو بھی عقل مند بنا دیتا ہے۔ میں نے کئی مجلسوں کے اندر دیکھا ہے کہ بات ذرا بھی ہنسنے والی نہیں تھی، لیکن وہ ہنسا تو سارے بڑے بڑے عقل مند بھی ساتھ ہنس پڑے۔ کیوں؟ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا ہی پاؤں، جتھے ہاتھی دا پاؤں وہ دے وچ سارے دا پاؤں۔ ہاتھی کا پاؤں دیکھا ہے آپ نے؟ جہاں اس کا زمین نرم ہوتی نا، تو وہ جب پاؤں رکھتا ہے تو اس میں گڑا سا بڑھ جاتا ہے، کہتے پھر جب اور کسی جانور نے رکھنا ہے تو وچے ہی جانا، ہاتھی تاں تے کوئی اور پاؤں نہیں رکھ سکتا۔ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، بالکل کوئی بات نہیں ہوتی ہنسنے والی، میں تجربہ کر کے دیکھا۔ ہمیں تو اس میں کچھ بھی نہیں سمجھ آتا کہ یہ کیا، بس وہ سارے اس کو باس جی باس جی باس جی باس جی۔ میں باس جی کے منہ کی طرف دیکھتا ہوں، ڈنگر باس جی، تو وہ جڑے پیچھے ہوتے ہیں وہ اچھے بھلے عقلمند ہوتے، پتہ ان کو بھی ہوتا ہے کہ بات اس نے فضول ہی کی ہے، لیکن وہ کہتا ہے چودھری کو منافع لینا ہے، ساڑھے بھائی صاحب پالش کرنا ضروری ہے۔ سمجھ گیا نا؟ سمجھ گیا؟ پیسہ بہت کچھ ہے، یہ ہے دنیا کا پہلو۔ یہ کیا ہے؟ دنیا کا پہلو۔ اب دوسری طرف آ جاؤ، روحانیت کی دنیا کا پہلو۔ لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے۔
آج کے دور میں پیسہ خدا پیسہ نبی، کیسا خدا کیسا نبی؟ خدا اور نبی وہ ہے جس کی بات مانی جائے، خدا کی تعریف کیا ہے اور نبی کی تعریف جس کی بات مانی جائے، اور ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے خدا اور اپنے اپنے نبی کی بات مانتے ہیں۔ تو جہاں اب آج کل کس کی بات مانتے سارے؟ پیسے کی بات مانتے، روپیہ سب نہ پڑویا، بہنوئی ہے یہ سب کا، سمجھ گئے؟ پیسے کے ہیں 3 نام، پرسو پرسا پرسرام، پہلے اس کو کہتا ہے پرسو پنڈ میں ہوتا ہے، تھوڑے سے پیسے لے کے ذرا کچی سے پکے مکان پہ آتا ہے تو ہاں جی پرسا جی، ہاں جی جب بہت زیادہ پیسے آ جاتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ پرسرام جی۔ پہلے مہر ہوتا ہے، پھر دوڑے سے پیسے پھر چودھری بن جاتا ہے، پھر جب بڑا پیسہ پھر میاں صاحب بن جاتا ہے۔ اب پہلے میاں صاحب ہوتے تھے، یہ جو ارائیں برادری ہوتی ان کے یہاں یہ چلتا تھا میاں صاحب۔ اب میں مرزوں کو بھی میاں صاحب، انہوں نے بتایا بھی اب جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ میاں صاحب ہی ہوتا ہے، رحمانی بھی میاں صاحب بنے ہوئے، سارے میاں صاحب ہی ہیں، اور بڑا مزہ آتا ہے کہلا کے چس بڑی ہے بڑا ہو ذات برادریاں، تیلی ہوتے تھے پھر ملک بن گئے، کمار ہوتے تھے پھر رحمانی جی بن گئے، ہاں جی ملک زیادہ پیسے آگے گوری بن گئے، ہاں جی وہ گوری بن گئے، اب پشوری گوری کہاں تو کہاں ہوتے چلے جائیں گے، نیچے تو رہتا ہی کوئی نہیں۔ ایک تو یہ ہونا چاہیے کہ چوری جو ہے جو چیز کی اس کی قدر و قیمت ہونے والی ہو، بے قدر و قیمت چیز کو کوئی اٹھا لیتا ہے نا تو وہ کوئی چوری نہیں ہے۔ کوئی نیچے پڑی ہوئی لکڑیاں، کوئی ادھر ادھر کوئی چیزیں بکھری بکھری پڑی، چوری کے لیے اس کے مال کا تحفظ آدمی کر رہا ہو اور اسے محفوظ کر کے رکھا ہوا ہو اور اس کی حفاظت بھی کر رہا ہو۔ آپ چاہے ریڑھی پہ پھل لگا ہوا ہے وہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، لیکن آپ اس کی نظر بچا کے اٹھا لیا ہے تو یہ چوری ہے۔ چاہے مال کا اندر سیف الماری میں پڑا ہونا ضروری نہیں ہے، وہ تو پھر اور بڑی چوری ہو گئی نا، وہ تو اور بڑی چوری ہو گئی۔ اور اگر آپ کا ملازم اور آپ کا چوکیدار جس کو آپ چوری کی راکھی پہ چھوڑ گئے، یعنی دودھ کی راکھی پہ بلا چھوڑ گئے آپ، ہاں جی وہ خائن بھی ہے اور چور بھی، اس پہ 2 جرم لگ، خیانت کرنے والا بھی ہے اور چور بھی ہے۔ تو اس لیے معمولی چیز پر نہیں آپ سزا نہیں دے سکتے۔ کوئی جا رہا ہے، کوئی پھل کسی ادھر ادھر چیزیں پڑی ہیں چھوٹی موٹی، اس پہ نہیں آپ کی 3 درہم سے 2 درہم سے نیچے والی چیز اگر اٹھاتا ہے تو وہ اس میں دیکھا جائے گا کہ 1 درہم والی وہ چوری نہیں کی اسلام نے، سمجھ گئے؟ یہ بات بھی ساتھ رکھنی، 1-2 درہم والی چیز پہ کوئی چوری نہیں ہے، اس پہ سرزنش ہے، سزا ہے، تعزیر ہے، 2-4 تھپڑ ہیں، اس کو کوئی برا بھلا کہہ دینا ہے، وہ اس طرح ہے۔ یا کسی نے کوئی پھل توڑ لیا درخت سے، ٹھیک ہے، وہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ 3 درہم تک جاتی ہے کہ نہیں جاتی، یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ کھانے پینے کی کوئی باورچی خانے سے کوئی چیز ہے تو وہ ہو گئی، اس نے کوئی چھوٹی سی کوئی چیز لے کے کھالی، بھوک لگی تھی تو یہ بری بات ہے، اس پہ تنبیہ ہے، تادیب ہے، 2-4 تھپڑ ہیں، یہ نہیں۔ دوسرا یہ ہے چوری محفوظ کیے ہوئے مال کی گئی ہو، اگر کسی نے اپنا مال خود ہی ڈالا ہوا ہے رستے میں، نہ اس کی حفاظت کا کوئی سامان ڈالا ہے تو وہ دائیں بائیں ہو گیا ہے، یا وہ خود ہی بکرا پہنچ گیا، آپ نے مال جنگل مویشی جنگل میں تھا، اوپر چلتا پھرتا آپ کے پاس آ گیا، اب وہ بے بے کر رہا ہے، آپ نے اس کو مطلب آپ نے اس پہ نظر کرم کی اور اس کو ہانڈیا میں تک لے گئے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی عزت افزائی کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ رزق لبی چیز خدا دی، تیلے دی نہ پا دی، آپ اس کو تناول فرما گئے ہیں، بندہ آ گیا بعد میں، انہوں نے کہا جی میں نے تو آپ جناب کو تلاش کیا لیکن اس نے اپنی بہترین مقام پر پہنچ گیا، تو پیٹ سے اعلیٰ مقام کون سا ہے انسانوں کے، تو وہ آپ کو اس کے بارے
اگر چوری کرنے والا نے چوری کی ہے لیکن وہ اشتراکی چوری تھی، میری بھی مال تھا آپ کا بھی مال تھا، دونوں نے مل کے کیا ہے، تو وہ میں نے اٹھا لیا ہے تو اس امانت میں خیانت تصور کی جائے گی اس کی، ٹھیک ہے، یہ امانت میں، یہاں پہ دوسرا قانون لگ جائے گا، امانت میں خیانت کا قانون لگ جائے گا، یہ چوری اس کو نہیں مانا جائے گا۔ مجنون اور نابالغ بچہ اور پاگل نے کوئی چیز اٹھا لی ہے تو آپ اس کو چوری کی بات اس پر نہیں لگیں گے۔ اضطرار کی حالت میں بیچارے نے مال اٹھا لیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قحط پڑا تو غلاموں نے اونٹ نکال لیا اپنے مالک کا اور کھا لیا، تو اس زمانے کے اندر حضرت عمر کے پاس قانون آیا کہ ان کو ہاتھ کاٹے جائیں۔ مالک نے کہا جی انہوں نے میرا، تو انہوں نے بتایا کہ حضور قحط کا زمانہ پڑا، ہمیں پاس کچھ نہیں تھا، ہم کئی دنوں کے بھوکے پڑے تھے، اس کے پاس اونٹ بھی ہیں، سب کچھ ہے، یہ ہمیں روٹی نہیں دیتا تھا، خیر ہم نے اٹھا۔ حضرت عمر نے اس کو کوڑے لگوائے، ظالم تو نے ان پہ رحم نہ کیا ہے؟ وہ روتے رہ گئے، مانگتے رہ گئے، اخیر ان کو تو نے مجبور کر دیا، انہوں نے پھر کھا لیا پکا کے۔ تو قحط کے دنوں میں اگر کوئی چوری ہوتی ہے اور وہ کوئی کھانے پینے کی اشیاء چوری ہو جاتی ہیں تو اس پہ سزائیں جاری نہیں ہوں گی اس علاقے کے اندر۔ اسلام کتنا نرم ہے، سزا دینے سے پہلے کئی دفعہ سوچتا ہے، کئی دفعہ سوچتا ہے کہ پہلے یہ پتہ کراؤ بھی چوری ہوئی کیوں ہے۔ وہ جو ہر بات پہ میں کہتا ہوں کہ اس نے مجھ سے سوال کیا کیوں ہے، مطلب سوال آیا تھا نا کہ ہماری دادی ہے اور وہ اٹھ کے سوال کر نہیں سکتی، وضو نہیں کر سکتی ہیں جی، تو اس کے لیے جائز ہے۔ میں نے کہا وہ میں دسنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، پہلے وہ اس دادی کے بدماش پوتے، اس کے لڑکے، اس کی بہویں، اس کی پوتیاں، اگر وہ امیر ہیں تو وہ ملازم، غریب ہیں تو گھر کے اندر، دادی کو کوئی وضو ہی نہیں کرانے والا ہے، پہلے تو اس کی خبر لوں نا میں۔ دادی بعد میں کرتی ہے یا نہیں کرتی اپنا تیمم، وجہ بتائیں۔ حضرت عمر نے کہا پہلے اس مسئلے کو ڈھونڈیں، پھر اس کے نفاذ کے لیے ہر آدمی نہیں ہاتھ کاٹ سکتا، اس کے لیے آپ کو اسلامی نظام حکومت لانا پڑے گا۔ یہ آج تک غامدی نہ بتا سکا بھی، ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ حکومت لے گی اور دوسری طرف کہتا ہے حکومت بنانا کوئی ضروری نہیں ہے اسلام میں۔ مجھے آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی، آپ اس کا پڑھ لیں۔ ایک اس نے قومی بیانیہ ایک دفعہ لکھا تھا، اس میں بتایا اسلامی ریاست کی یہ چیزیں ہوں گی، جب ریاست کی ضرورت ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے ہم، ہے جی؟ اس کے لیے اسلام یہ ایسی باتیں کرنا جی کہ وہ ہے کہ نہیں ہے، اس کا تعلق دارالسلام سے ہے، دارالکفر اور دارالحرب سے نہیں ہے۔ کافروں کا ملک نہیں، ادھر نہیں یہ قانون چلے گا، صرف ہمارے ملک دارالسلام کے اندر قانون چلے گا۔ یہ کافروں کو کیا اللہ کے قانون سے، ہمیں اللہ کا قانون بنانا۔ اور یہ کہتا ہے جی اس قانون کو جو ہے نا، بندہ کہتا ہے نا کہ نہیں اس کو ویسے ہی چلائیں، تو یہ پھر اس طرح ہی ہے کہ گول خانے کے اندر ہم کوئی چوکٹی چوڑی چیز فٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ گول خانے میں چوڑی شے نہیں جانی، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے دارالسلام۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اصل چیز ہے بما کسبن نکالا من اللہ، نکال اس کے اندر اللہ نے ایک مجرم کو سزا دو، دوسرا یہ کہ اس سزا کو عبرت بنا دو تاکہ لوگ آئندہ اس کے جرم کے اندر نہ کریں۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ جی چھوٹا جرم بڑی سزا، بڑی سزا نہیں ہے، اس سزا کے ذریعے سے جو بڑے بڑے جرم رکیں گے نا سب ہٹ جائیں گے۔ جن کو پتا ہے نا 3 درہم پہ یہ کچھ ہو رہا ہے، تو مارکیٹ میں جناب کسی کا 50 لاکھ لے کے بیٹھ گیا، کسی کا 20 بیٹھ گیا، ہاں جی، کسی کا 10 لے کے بیٹھ گیا، کسی کے 15 20 ہزار تھے وہ لے کر بیٹھ گیا، ہاں جی، سب کے پیسے اکٹھے کر کے ڈبل شاہ بن گیا، ہاں جی، اس کا لے کر بیٹھ گیا، اس کا لے کر بیٹھ گیا۔ آپ کو پتا ہے
منڈی میں اگر کسی آدمی نے پیسوں کے لینے دینے کا بیٹھنا تو جا کے سوتر منڈی میں دیکھے کیسے 54 پہ سودے ہوتے ہیں، ہاں جی 98 پہ سودے ہوتے ہیں، جا کر دیکھا کرے تو تیرا 40 پیسے پہ تیرا سودا کرا دیتے ہیں، چل تو 20 پہ ہو جا۔ وہ ایک بندے نے میرے اس طرح پیسے مار لیے، وہ مجھے کہتا جی مجھے اللہ رسول کے واسطے مجھے اس طرح۔ میں نے کہا میں اللہ رسول کے واسطے تجھے اتنا ڈھیل دے دیتا ہوں، پیسے معاف نہیں کرنے۔ اس کی وجہ ہے یہ نا، تو نے میرے سے جو شراکت کی تھی نا، یہ جو پیسے ضائع ہوئے ہیں یہ تیری عیاشی پر ضائع ہوئے ہیں، تو نے حرامزدگی بڑی کی ہمارے پیسے کے اوپر، اس لیے یہ تو اس قیامت کی سویر تک نہیں، کیونکہ میں نے بڑے گناہ کیے، میں تیری نیکیاں لینی، تو نے عمرے بڑے کیے ہیں، تو نے عمرے بڑے کیے ہیں، میں نے گناہ بڑے کیے ہیں، اللہ کی طرف سے میرے پیسے تیری طرف ہیں، تو اس سے دیے نہیں جاتے، میں تو لینے ہیں، میں کو معاف کروں۔ تم نے اگر کسی نیک جگہ پہ صرف کیے ہوتے، وہاں نقصان ہوتا تو کوئی مسئلہ نہیں، معاف نہیں کرنے، چھوڑنے نہیں۔ یہ ساری پنچایت بیٹھی ہے، چاہے فیصلہ کر لیں، آدھے تو نے میرے دے دیے، آدھے میں نے لینے، تیرے مرنے پہ بھی آ کے تیرے کفن کے اوپر سے بھی تیرے اولاد اگر کہ لینے تو میں نے ہیں، چھوڑنے نہیں، کیونکہ جو تو کر رہا ہے نا تو بڑی زیادتی کر رہا ہے، ایسے نہیں۔ میں نے کہا قیامت تک، اس لیے میں نے آج تک جن لوگوں سے لینے ہیں میں نے معاف نہیں کیے وہ پیسے، اللہ کے فضل سے لینے ہیں۔ کل ہی میں نے ایک کو دیکھا بڑی کار میں جاتا تھا، کس میں جاتا تھا؟ تو میں بھی اپنے گھر کل کی بات ہے، میں کل صبح کے وقت میں جا رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ دور، پہلے شہر میں ادھر میں نے اس کو کوٹھی لے کر دی تھی، اب وہ دور یہاں سے 8-10 کلومیٹر دور ایک گاؤں میں چلا گیا، سب کچھ بک گیا، بیوی چلی گئی، سب کچھ تباہ برباد ہو گیا، میاں صاحب تھا بہت بڑا۔ تو کل میں دیکھا چنگچی پہ جا رہا تھا، میرے آگے آگے جا رہا تھا، میں نے کہا ہائے ہائے ہائے، میں نے اس کو اشارہ، میں نے کہا یاد کرائی میں نے بات، کیونکہ جس وقت پنچایت میں بیٹھا تھا وہ فرعون بن کے مجھ سے بات کر رہا تھا، وہ تو پھر مجھ میں تو طاقت تھی نا، تو آپ کو پتہ میں تھوڑا سا نیک آدمی بھی ہوں، تو میں تو گریبان سے پکڑ لیتا ہوں نا دوسرے آدمی کو، چاہے کتنا ہی وہ بڑا آدمی ہو، تھوڑا سا میں مزاحمت تو کرتا ہوں، باقی مزاحمت میں اللہ کے سامنے ڈال دیتا ہوں۔ میں نے کہا یا اللہ گریبان تک میں پہنچ گیا ہوں، شارک تک تو پہنچ دے، ٹیٹوا تو دبا دے، بس ختم۔ بندہ نہیں میں چھوڑتا، جو ظلم کرے نا آپ کے ساتھ اس کو کبھی زندگی میں معاف نہ کریں، اس کو کبھی زندگی میں معاف نہ کریں، اس کو رگڑا لگائیں، اس کو کہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہاں جا کے کریں۔ یہ ہماری معافی جا معاف کیتا، ہماری معافی نے لوگوں کو گناہوں پہ دلیر کیا ہے، ظلم پہ دلیر کیا ہے۔ ہم حکمرانوں کو معاف کر دیتے ہیں، ہمارے صبر نے ان کی جبر کی حکومتیں بنائی ہوئی ہیں، ہم صبر کر گئے ہیں۔ قتیل اس سا بھی منافق شخص نہیں کوئی جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ایسے نہیں ہوتا جاؤ میں نے تجھے معاف کیا، معافی کرنا تیرے چکیڑی جہانت کو لین دی۔ میرا وہ کہتا ہے، مجھے کہتا ہے میں تجھے معاف کیتا تھا، کہتا تو میرا کر کی سکتا ہے۔ لو یہ بھی بات آپ نے سنی، مجھے کیا کہتا ہے، ایک شراکت دار کہتا ہے تو میرا کر کیا سکتا ہے؟ میرے پاس چیک تھے اس کے، میں نے کہا میں تمہیں کرتا ہوں اس کا حل، سمجھ گیا نا؟ تو پھر میں نے کر کے دکھایا، اس سے مجھے چھیڑ دیا، اسے کہا تو میرا کر کیا سکتا ہے؟ میں کہا بلے ہو تیرے ہیں، تو آپ کر کیا سکتے ہیں، پھر آپ نے معاف ہی کرنا ہے۔ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے سے پیسے لینے تھے، وہ پیسے نہیں دیتا تھا، چنیوڑ بازار گول کے اندر وہ صبح صبح جس نے لینے تھے وہ آ گیا، اس نے دکان سے نکال کے اس کو نیچے گرایا، اس کی گردن پہ یہاں رکھ دی، دنیا کٹھی ہو گئی۔ وہ جناب ادھر نوکدار اتنا بڑا کھنجر اس نے رکھا ہوا، ادھر سے اس کے نکلے خون، وہ جناب چیخے چلائے۔ وہ ایک حاجی آگے بڑھا اس نے دکان کے ساتھ، انہوں نے کہا چل دی اس کو چھوڑ دے، میں پیسے اس کی جگہ بھی دوں گا۔ اور کیوں بھی؟ کہتا جی دوں گا کر کے وہ 2-4-5 دن کے بعد پھر آ گیا، اس نے نہیں دیے، پھر رکھ دیے اس کے اوپر، وہ پھر اس سے چھڑائی جان۔ تو وہ اسے ایک دن کہتا یار تو اس کے پیسے دے دے، تو
تو اس کے ساتھ لڑائی کہتا ہے دینے تو دے دے. اب وہ کیا کہتا ہے تو دے دے. تو وہ آگے سے کہتا ہے اس دن جب خنجر پہ اس نے تیری گردن پہ خنجر رکھا تھا اس وقت تو بڑا چیختا تھا ہے جی. کہتا تجھے میں نے نہیں چھڑایا. کہتا تو نہ چھڑاتا. کیا کہتا کہتا نہ چھڑاتا, میں تجھے کہا تھا آ کے چھڑا. اب پہ ترس کھا کے آئے. اللہ اکبر. اب آپ کہیں ایسے معاشرے میں چور کا ہاتھ نہ کاٹیں اور وہ سب کے پاس وہ پیسے کھائی جائے سب کے, یہ ایسے نہیں جان چھوٹنی. تو اللہ نے فرمایا اس سے بہت سارے جو ہیں, کیونکہ جنس کے بعد, جنسی خواہش کے بعد دنیا کی سب سے بڑی بھوک مال کی بھوک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابن آدم اتنا حریص ہے کہ سونے کی ایک بری ہوئی پوری وادی کشمیر اس کو دے دی جائے تو یہ ایک اور وادی کی تمنا کرے گا. یہ اس کا کہنا ہے. اب کوئی ہمیں آ کر نیچے فلسفہ سنائے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے, ہم نہیں مانتے, ہم نہیں جانتے. حضور کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم, بات ختم ہوگی بات. وہ میرے باپ کے بارے میں کہہ دیں, میرے بارے میں کہہ دیں, بات حضور کہہ رہے ہیں, بات ختم ہوگی کہانی. اب میں نے کہنا ہی کوئی سننا ہی کوئی نہیں, میرے کان بند ہے, میں بہرا ہوں, میں اندھا ہوں, میں گونگا ہوں, بس ہم نے نہ سننی نہ تمہاری کرنی, نہ ہمیں سننی نہیں. دوسری بات ہی جہاں سرکار آ گئے وہاں کوئی بھی نہیں. فرمایا ابن آدم کے حرص کو فقط قبر کی مٹی ہی بھر سکتی اس کے پیٹ کو. آدم کا بیٹا دنیا کا مال مال مال. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے میرے دادا جی کو. بڑے پیسے کے پتر تھے, مرحوم کو پیسے سے بہت پیار تھا. دکھوں میں زندگی ہجرت کر کے آئے. آپ کو پتہ ہے وہاں ہندوستان میں بڑی موج کی زندگی تھی ان کی. صوبے دار میجر تھا ان کا باپ وہاں پر, تو دولت بڑی تھی, تو کہتے ہم بگی میں جاتے تھے آتے تھے. ادھر آ کے بیچارے سائیکلوں پہ وہ برے حال ہو گئے پیدل چل چل کے. 10 سال محنت کر کے سائیکل لیے. کتنے سال؟ 10 سال. سن 47 سے محنت شروع کی, جا کے سن 57 میں پیسے اکٹھے کر کر کے انہوں نے 800 روپے کا سائیکل لیا. پیسے کے بڑے پتر تھے. تو وہ پیسے کے سارے چمتکار اور اس کی جو ساری شبدے بازیاں تھی جانتے تھے. وہ مجھے کہتے ہوتے تھے نا کہ پیسے کے ہیں 3 نام, پرسو پرسا پرسرام, یہ وہ مجھے سناتے تھے. ایک یہ بھی تھا, ان کی کہاوتیں پیسے کے بارے میں زیادہ تھی. مجھے کہتے تھے پیسہ پھینک تماشا دیکھ. پیسے ایک ایسی شے ہے کہ کتنی ہی نیک پروین کیوں نہ ہو وہ آپ کے ساتھ جڑ جائے گی پیسے دیکھ کے. کتنا ہی غریب آدمی کیوں نہ ہو وہ جڑ جائے گا. لوگ کالی لڑکیوں کے ساتھ شادیاں اس لیے کر لیتے ہیں کہ اس کے باپ کے پاس دولت بہت ہے, اور عورتیں کالے موٹے موٹے بن مانس جیسے شوہروں سے شادیاں مردوں سے کر لیتی ہیں کہ اس کے پاس پیسے بڑے. ہاں جی, کر لیتے کہ نہیں کر لیتے؟ کہتے اس کا دل دیکھو کتنا حسین ہے. اور دل بھی کسی نے آج تک نہیں دیکھا. سب کچھ جو حسین ہوتا ہے وہ پیسے خرچ کر رہا ہوتا ہے, اس کو دل حسین کا نام دے دیتے ہیں. وہ دل نہیں, اس دل کا تو آج تک کسی نے نہیں جانا ہے. انہ علیم بذات الصدور, دلوں کے راز تو صرف اللہ جانتا ہے. تجھ کو کیسے پتہ چل گئے؟ جملے آپ دیکھیں اپنے آپ کو تسلی دینے کے, فریب نفس کے ہم نے کیسے کیسے جملے بنا رکھے. سمجھ گئے؟ اس لیے مال کی بھوک کے بارے میں جو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے, اس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے مال کی بھوک کتنی ہے. فرمایا 2 خون خوار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں داخل ہو کر وہ خون ریزی اور تباہی نہیں مچاتے جو مالدار اپنے مال کے ذریعے سے, جب مالدار اکٹھے ہو جاتے جو تباہی وہ مچاتے.
2 خونخوار بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں. مولانا ڈاکٹر رضی الاسلام ندوی ہیں, انٹرنیٹ پر ہیں وہ ڈاکٹر, بڑے اچھے ماشاءاللہ, انڈیا کے بہت نامور, انڈیا کی جماعت اسلامی کے نامور رائٹر ہیں. میرے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلق ہیں. انہوں نے ایک دفعہ لکھا کہ یہ حدیث کہتے مجھے اس دن سمجھ آئی جس دن میں نے اپنی آنکھوں سے اپنے گاؤں کے اندر ریوڑ بکریوں کا تھا اور اس کو رات کو 2 بھیڑیے پڑ گئے. کہتے جب ہم صبح اٹھے تو وہ کئی 100 بکریوں کے خون سے وہ ساری جگہ, اور بکریاں کوئی کہاں سے کٹی ہوئی مری ہوئی, کوئی کہاں سے کٹی ہوئی. بکریاں بھیڑیوں سے ڈرتی کھا گئیں. کہتے مجھے اسی پتہ چلا, میں نے جب اپنی آنکھ سے دیکھا مجھے سرکار یاد آ گئے, حدیث یاد کہ مال بھی اتنا ہی خون ریزی کراتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جب قومیں حرص پر آ جائیں تو افغانستان, شام, مصر, ان کے تیل کے کنووں پر کس طرح حملہ آور ہو جاتی ہیں, اور لاکھوں لوگ اور بچے اور ہاتھ اور پاؤں اور جسم اور گردنیں, ڈیزی کٹر بم اور فلانا بم, میزائل, یہ وہ, اور 49 ملکوں کی فوج حملہ آور مل کے ہوئی. کتنی؟ کس کے لیے؟ کہ مالی وسائل ہم مل بانٹ کر کھائیں گے, مل بانٹ کر ہم مالی وسائل کھائیں گے. یہ ہے مال کی بھوک جس کی وجہ سے آدمی چوری کرتا ہے. اب آپ کو نبی کے دین کی حکمتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ آیت چور چوری کا ہاتھ کاٹ دو, او جی اسلام کی سزائیں بڑی سخت ہیں, او جی چھوٹا سا جرم ہے اور اتنی بڑی سزا. اللہ نے کہا یہی روک لو, آج تو سوئی کے ناکے جتنا ہے سوئی کا ناکہ دے کر بند کر دو گے. سعدی کیا کہتے رحمۃ اللہ علیہ, سعدی نے اپنی گلستان بوستان 2 کتابیں میں آپ کو بتا دوں زندگی میں, اگر آپ نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے نا ان دروس کے علاوہ تو وہ کتابیں لے آئیں. اور کبھی یہ سردیوں کی راتیں ہوں تو کبھی آپ کا موڈ بنے تو کوئی ایک آدھ حقائق رات کے پچھلے پہر آپ میرے پاس آ کے پڑھیں, میں آپ کو بتاؤں کہ علم اور حکمت کے موتی کیسے اس نے اس کے اندر بکھیرے ہیں. وہ ہمارے بچوں کی کچی کی کلاس میں پڑھائی جاتی تھی, چھوٹی عمر میں باپ یاد کرا دیتے تھے, اور اتنا علم ہوتا تھا کہ سیانہ پن بچے میں پیدا ہو جاتا تھا اور بچہ بڑا دانا بچہ بن جاتا تھا. جو آپ زندگی کی 50 سال میں جا کے سیکھتے ہیں نا وہ آپ 10 سال میں سیکھ جاتے تھے. مولانا اسحاق صاحب کو تو زبانی یاد تھی نا, زبان اتنی موٹی, اور ہے حقائقیں ہیں, کہانیاں, کہانی میں بات سمجھائی ہوئی ہے ہر حقائق کے اینڈ پہ. بہت پیاری کتاب. سعدی مرحوم کہتے ہیں ہر بات کا نتیجہ نکالتے ہیں, ایک جگہ نتیجہ نکالتے ہیں, وہ کہتے ہیں جرم کو پہلے دن ہی سوئی کے ناکے جتنا روک لو گے نا تو وہ سوئی کے ناکے سے بند ہو جائے گا سوراخ. اگر جب آپ دیکھیں گے یہاں سے لیکیج ہو رہی ہے اس کے اوپر ٹیپ لگا کے اس کو, وہ پلاسٹک پیرس ہوتا ہے اس کے ساتھ بند کر دیں گے, وہ بند ہو جائے. لیکن جس دن اس میں شگاف پڑ گیا نا ادھر ہاتھی کھڑا کر دو گے تو اس سے ہاتھی کو بھی لے کے چلے جانا. چھوٹی سی بات پہ ہاتھ ختم, چل گھوڑے لگ رہے ہیں ختم. حضور کے زمانے میں 2 3 واقعات 10 سال میں کتنے 2 4 واقعات ہوئے. پھر بعد میں نت نئے ہونے لگے تو تبھی علماء کو سوچنا پڑ گیا کہ یار ان مسئلوں کا کیا حل کرے, کیونکہ جرم اتنا تھا ہی نہیں حضور کے دور میں. حضور نے اتنی تبلیغ کی, اتنی ایمانیاں دی کہ لوگوں نے جرم کیا ہی نہیں. کسی نے کیا تو وہ خود حاضر ہو گیا, یا رسول اللہ مجھے پاک کر دے. چوری کوئی مفرد جرم نہیں ہے, یہ مجموعہ جرائم ہے. اس کے ذریعے سے نئے جرمات, یہ پہلے شروع میں اس کو مسدود کر دیں تو یہ ٹھیک ہے, کیونکہ ایک ہاتھ کے کٹنے سے ہزاروں گھر, ہزاروں آبروئیں محفوظ ہو جاتی ہیں, اور ظلم کی جو کھیتی اور نسل وہ برباد کر دیتا ہے اسلام. کیونکہ چوری کرنے جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں, عزتیں بھی لوٹتے ہیں, ناموس کو بھی حملہ آور ہو جاتے ہیں, بھائیوں کے سامنے لوٹتے ہیں, بیٹوں کے سامنے لوٹتے ہیں, شوہروں کے سامنے عزتیں لوٹتے ہیں. اور پوری دنیا میں جا کر دیکھ لیں یہ کیا ہوتا ہے, یہ آپ دیکھیں, آپ اخباروں میں کم آتا ہے. جس کی عزت بھی ساتھ لٹ جائے رات کو
مجھے یہ بتائیں وہ کیا کرے گا؟ اس کی بہن کو اس کے سامنے ننگا کر دیں، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، وہ بیوی اور شوہر پھر ایک دوسرے سے آنکھ ملانے کے قابل رہ جاتے ہیں؟ وہ بہنیں چھپتی پھرتی ہیں وہ بھائیوں کے سامنے، وہ کہتے ہیں ہمیں مار دو، ہمیں مار دو۔ وہ جو اندر ذہنی مرض پیدا ہو جاتے ہیں اور جس کشمکش میں وہ ساری رات پھر تڑپتے ہیں وہ لوگ، اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہے تم نے صرف چوری کی، چوری کرنے جاتا ہے آگے جرم کے ہزاروں دروازے کھول کر آتا ہے، کوئی ایک دروازہ کھلتا ہے؟ کیا پتا وہ عورت کسی نے اپنی عمر بھر کی کمائی رکھی ہوئی ہے چوری کر کے لے گیا، اب اس سے سوچا کہ بدکاری کرنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہ گیا، بدکاری کر کے اپنے پیسے پورے کرو، پھر لڑکی کی شادی کرنی، وہ بدکار ہو گئی، اس نے اس کے ساتھ زنا کیا، اس نے اس کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ کیا، اس کا گھر زنا کی وجہ سے برباد ہو گیا، وہ آنے جانے لگ گیا، اس نے اپنی بیوی بچوں سے توجہ ہٹا لی، بیوی کے ساتھ بھی رات کو پریشان، بچے بھی پریشان، ان کے خرچے نہیں وہ پورے کر رہا، بیوی آگے کسی اور کو یار بنا لیا، اس کے بیٹیوں نے کسی اور کو یار بنا لیا، ان کے لڑکوں نے کسی اور کے ساتھ، سمجھ گئے؟ تو اسلام جو ہے اس کے بارے میں یہ بات کہتا ہے کہ یہ سودا مہنگا نہیں، بڑا بابرکت سودا ہے، یہ لے لو، مہنگا نہیں ہے یہ سودا، تم کو لگ رہا ہے یہ سودا مہنگا ہے، اللہ کی حدیں مہنگا سودا نہیں ہے، یہ بابرکت سودا ہے، تم اس سودے کو لے لو، پھر اس کی برکتیں دیکھنا ہوتا کیا ہے۔ لیکن یہ کافروں کو سمجھ نہیں آتی، ہاتھ نہیں کاٹنا، ہاتھ نہیں کاٹنا، خود کیوں ہاتھ کاٹنے کی بات کریں گے نا تو پھر ہم جیسے لوگ بھی اٹھیں گے کہ ہم تمہارے ہاتھ کاٹیں گے، اپنے ہاتھ تم ایک مجرم کے ہاتھ کاٹتے ہو، ہمارے علاقوں کے علاقے تباہ کر دیتے ہو، سب ملک قتل ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے آپ کو بیوقوف بنا کے، نہیں یہ ذہنی طور پر ہو جاتا ہے، ایسا کیسا چکر کھیلا ہے، آپ کو کیا پتا آپ کو کیسے بیوقوف بنایا گیا۔ فرمایا واللہ عزیز الحکیم، اس حکم کو کی نافرمانی کسی کے لیے جائز نہیں ہے، تم لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ تم اپنی چولیات کو کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہے بند کرو۔ حکیم، اللہ تم سے زیادہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے اس نے حکم، تم نہیں وہاں تک پہنچ سکتے، میں اگر نہیں کرو گے دنیا میں بھی بھگتو گے اور آخرت میں تمہیں نبٹ لوں گا۔ پھر فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، ہاں جب وہ اس جرم کے بعد مسلمان بھی ہو اور چوری کا جرم بھی کر لے تو اس نے بڑا اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ چوری کرتا ہے تو وہ نافرمانی کرتا ہے، دوسرا وہ اپنے نفس کی دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، تو اگر وہ چوری کرنے کے بعد باز آ جائے اور اپنی اصلاح کر لے، دوبارہ چوری نہ کرے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اصلاح، اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اس کو اصلاح فإن اللہ یتوب علیہ، تو اللہ اس پر نظر عنایت ضرور کرے گا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک وہ اللہ کو بڑا غفور الرحیم پائے گا۔ چوری کرنے والے کو اب اگر احساس بھی ہو گیا سزا کے بعد، پھر ہر کچھ کو چور 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 نہ کہتا پھرے، اور تو چور سی تو، اللہ نے کہا معاشرے میں یہ بھی کام بند کرنا ہے، غلطیاں بندوں سے ہونی ہیں، نہیں جی اس کے ابے نے چوری کی تھی ہم نے اس کا رشتہ نہیں لینا۔ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ کتنا بیلنس کر کے چلتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی آیت پڑھی ہے تو اس کے بارے میں یہ میں نے آپ کو سنائی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو ایک نا واقعہ سناتا ہوں کہ یہ نا ایک عالم دین تھے بہت بڑے، امام راضی کہتے ہیں کہ اس پر ایک عالم دین اسمی ہی، وہ کہتے ہیں میں ایک روز نا ایک عرب کا بدو تھا تو سورہ مائدہ زبانی پڑھ رہا تھا، تو یہاں نا پڑھتے پڑھتے نا ان سے سہو ہو گیا، انہوں نے ان اللہ غفور الرحیم کی جگہ پر پڑھ دیا ان اللہ عزیز الحکیم، یہ والا عزیز الحکیم کی جگہ پر انہوں نے جو پچھلی آیت ہے نا ادھر انہوں نے پڑھ دیا ان اللہ غفور الرحیم، آیت یہ پڑھنی تھی
وہ مکس اس کا دوسرا ہو گیا. تو پڑھنا تھا واللہ عزیز حکیم، پڑھ لیا ان اللہ غفور رحیم. بدو جو تھا نا، جب میں نے سلام پھیرا تو اس نے کہا تم نے یہ غلط پڑھا ہے، یہ قرآن تھا کیا تھا؟ کہتا قرآن تھا. کہتا قرآن میں ایسے نہیں آ سکتا، کیونکہ آیت کے آخر پر نہ کچھ اور آتا ہے، غفور رحیم نہیں آتا. جتنی بڑی سزا سنائی ہے اس کے اینڈ پہ غفور رحیم نہیں آتا. تو کہتے مجھے یاد آ گیا اوہو یہاں پہ تو واللہ عزیز حکیم ہے. تو کہتا نہیں، میں نے کہا واللہ عزیز. بدو کہتا بالکل صحیح، عزیز حکیم ہی بنتا تھا، یہاں غفور رحیم نہیں بنتا. اتنا حکم سنایا، اینڈ پہ آ کے اپنا بتایا ہی نہیں بھی یہ آرڈر کس کا ہے، یہ شہنشاہ معظم کا آرڈر. کہتا یہاں غفور رحیم نہیں بنتا، یہ تو چپیڑ ہی بنتی. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارا ایک دوست کہتا ہے میں کتاب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کتاب والے کی یہاں گالی بنتی تھی اس دوسرے آدمی کو. انہیں گال نہیں لگی یہ تو گال بڑھتی سی تھے آ کے. سمجھ گئے؟ یہ مرزے کی کتابیں ایسی ہیں نا. ایک دفعہ میرے بھی منہ سے وہ لکھتا ہے نا ایک جگہ پہ، کہتا ہے کہ میں تم پر لعنت بھیجتا ہوں اور میں تم پہ 3000 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. لعنت 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 لعنت، کئی 4 5 7 صفحے لعنت 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 یہی لکھی جا رہے ہیں. یہ نبی کا حال ہے پاگل نبی کا 3000. وہ ہمارے مولوی صاحب تقریر اللہ وسایا کرتے رہے تیرنا تو ساڑی مائی پوجو چنگی جیڑی کہندی لکھ دی لعنت. ٹھیک ہے لعنت لعنت. بندے کا دماغ ٹھیک ہے، کتاب لکھ رہے ہیں آپ کیا کریں گے؟ کہتا سین بنا سین. تو وہ کہتا جی یہ میں فلم کا آپ کے پاس مسودہ لے کر آیا ہوں. تو وہ کہتا ہے جی اچھا جی. وہ بتاتا ہے اس طرح کر کے وہ اپنے دشمنوں کی طرف بڑھا اور اس کے بعد کہتا اس نے گھوڑا دڑایا تو وہ نے جا کے دیکھا اگے ہی ٹک 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 گھوڑے کے دوڑنے کے والے. ان 7-8 صفحے میں کیا ہے گھوڑا نے کیا 5 منٹ ہے سین چ گھوڑا دوڑنا. اس لیے گھوڑا بھگا جا رہا ہے. تو وہ اس نے یہ کہا فرمایا کہ جو توبہ کر لیں تو پھر ان کے سابقہ رویے کی بنا پر کسی قسم کا کوئی اقدام نہیں کرنا. اب ان کے ساتھ عام قانون کا معاملہ ہوگا. ٹھیک ہے، اگر ان کے ہاتھوں عام قانون کے حقوق تلف ہوئے تو ان کی وہ تلافی بھی کرا دی جائے گی ان لوگوں کی. تو اللہ نے یہاں پر کہا ہے کہ فَعْلَمُوا لگایا فَعْلَمُوا. اب ادھر جب معافی کا وقت ہے ادھر اللہ نے پھر فرمایا خوب جان لو. فرمایا جب یہ توبہ کر لیں اور تم سزائیں دیکھ چکو تو پھر تم لوگوں کو نہیں کچھ کرنا چاہیے. لیکن تمہیں یہ پکڑنے سے پہلے توبہ اصلاح کر لیں تو پھر تم لوگوں کو چاہیے کہ تم جیسے اللہ معاف کر دیتا ہے تم بھی ان کو معاف کر دو. میرا اور تمہارے بندوں کا ایک جیسا نہیں رویہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ نے یہاں پر قرآن مجید میں فرمایا کہ جو بعد میں اس ظلم کے بعد جو ہے وہ کر لے تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تمہیں نے کچھ نہیں کہنا چاہیے. توبہ کے بعد اصلاح کریں. ہمیشہ میں نے مولانا صاحب سے ایک دفعہ پوچھا کہ ایک آدمی نے میرے سے بڑا ظلم کیا وہ معافی مانگتا ہے. تو مولانا صاحب نے فرمایا تو وہ تو ہو گئی توبہ، وہ اب اصلاح بھی کرے. آئندہ کہے کہ میں تمہیں نقصان نہیں دوں گا. اگر وہ تمہیں اس طرح کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، کیا پتہ بھی وہ مکر کے ساتھ توبہ کر رہا ہو تمہیں پھر بعد میں تم کیا کرو گے. اس لیے جلدی بڑھ بڑھ کے جفیاں نہیں ڈالنی. سمجھ گئے؟ میں نے کہا وہ کہتا ہے کہ ہم پھر سے انہوں نے کہا کاروبار کا. انہوں نے کہا نا. میں ان کے گھر سے نکل رہا تھا تو نکلتے نکلتے میں نے مشورہ تھا ان سے پوچھا. مجھے آج تک یاد ہے وہ دروازے پہ کھڑے تھے، لڑکا باہر کھڑا تھا. میں نے نکلتے میں نے کہا وہ میں آپ سے ایک مشورہ بھی کروں کیونکہ میں اپنی زندگی کے مشورے بھی انہی سے کرتا تھا. میں اپنے مرشد کو اپنی زندگی میں داخل رکھتا تھا. چھوٹی چھوٹی بات بھی میں ان سے بیماریاں بھی ڈسکس کرتا تھا اور بھی بڑی چیزیں کرتا تھا. اور میں ان کے مشورے کو بعد میں پسے پوچھ نہیں ڈالتا تھا. یہ نہیں کہ مولانا صاحب نے کہا اچھا تم فلاں سے دوائی لے لو تو پھر میں نے کہا نہیں وہ میں نے لے کے دیکھی تھی فلاں وظیفہ پڑھ لو وہ تو میں روز پڑھنا ہے. یہ کام نہیں میں نے کیا پھر زندگی میں. میں اپنے مرشد کو مرشد بنایا.
انہوں نے کہا یہ کرنا ہے، تو میں نے پھر رپیٹ نہیں کی، میں نے کہا جی ٹھیک ہے، پہلے اگر میں کر بھی رہا ہوں نا تو اب میں نے اور محنت سے کرنا شروع کر دیا کہ استاد جی صحیح فرما رہے ہیں۔ میں نہیں، مرشد کو میں نے نہیں اپنی زندگی سے کبھی بھی نکالا، آج بھی نہیں نکالا۔ تو یہ اللہ نے فرمایا توبہ اور اصلاح سے بندے کی آخرت کا پھر معاملہ کیا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، اور قانون کی گرفت میں آ چکنے کے بعد جو ہے نا سبب سے وہ شریعت کی ساقط ہی ہونی، ہاتھ کٹنا ہی کٹنا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ پھر اس کے بعد اس کو ذلیل رسوا نہیں کرنا۔ اب یہاں پر آ جاتا ہے کہ علم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان میں سارے اختیار اللہ ہی کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا بخش دے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی آدمی جو ہے دوسروں کو بچانے کی کوشش کی تدبیریں نہ کرے، ٹھیک ہے، خدا کی شریعت کے اندر سفارشیں نہیں کرنی کسی نے، نہ سفارشیں مانی جائیں گی۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے قانون کو چھوڑ دیں، تو اللہ کا قانون اس تمہاری زمین پر تھوڑے سے علاقے پر کیا، اللہ تو زمین و آسمان کا بادشاہ، اس کا تو قانون چل ہی رہا ہے۔ یہ جان لو کہ تم نہیں چلاؤ گے تو باقی کائنات میں چل رہا ہے۔ کتنی بڑی کائناتیں، آسمان اور زمین، اتنی سی اس کے سامنے ٹڈی سی زمین ہے۔ میرا نہیں چلاؤ گے قانون تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں تو بادشاہ ہوں، میں تو قانون چلاؤ گے تب بھی بادشاہ ہوں، نہیں قانون چلاؤ گے تب بھی بادشاہ ہوں۔ علم تعلم، اللہ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا، فرمایا کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمان اور زمینوں کی بادشاہی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں نہیں سزائیں دو گے تو وہاں تو میں پھر دوں گا ہی دوں گا، وہاں تو پھر مجھے روک لو گے۔ اگر میں یہاں چاہتا ہوں کہ یہاں یہ سزا دو اور تم نہیں چاہتے، تو جب میں اس دن سزا دوں گا میرا ہاتھ روک لو گے؟ میرا نہیں روک سکتے۔ اور فرمایا اس دن تو میں جس کو چاہے سزا دوں گا، جس کو چاہوں گا بخش دوں گا۔ اور کس کو کہا کہ میں بخش دوں گا؟ جو میرے قانون کو چلائیں گے، جو نہیں چلاتے ان کو نہیں میں بخشوں گا۔ سزائیں آج معطل کر رکھی ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، سزائیں اس دن تو معطل نہیں ہونی، اس دن تو سفارشیں نہیں چلنی، اس دن امیر غریب کا فرق دیکھ کر تو نہیں کام ہونا، اس دن تو تمہارے پروٹیسٹ نہیں روک سکیں گے کہ اللہ سزا نہ دو۔ اس دن جب میں پورے بندوں کو کاٹ کاٹ کے جہنم میں پھینکوں گا، پھر دیکھو گے۔ اور ان کو بھی اللہ نے بتا دیا کہ آج قانون سے تم نے پیسے دے کے جان چھڑا لی ہے، قیامت کے دن تم اس سے جان چھڑاؤ گے۔ یہ مجرموں کو بھی ساتھ ہی کہا ہے، مجرم اس کے حمیتی اور قانون کو نافذ نہ کرنے والے سب کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے آج چودھری ہوتے تھے، تم نے 4 پیسے دے کے اپنے آپ کو بنا لیا۔ فرمایا نہیں، بادشاہی میری ادھر بھی ادھر بھی، اس دن جب میں تمہیں جھگڑا لگاؤں گا نا، اس دن میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے ہو۔ تو وہ یہ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو میرے اس قانون کو جب توڑتے ہیں نا تو پھر تم نہیں، بڑی بڑی قومیں تباہ ہو گئی ہیں، تم کیا چیز ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہی ہر کام پر اپنی شے پر قادر ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا ذہن میں رکھ لو کہ توحید، یہاں پہ کیا ہے، یہ توحید کی بات اللہ نے کی ہے، یہاں پر نقطہ توحید ہے، بڑا گہرا نقطہ ہے۔ اور یہ آخر پہ آیت کے میں نے اس لیے واللہ علی کل شیء قدیر کے آخر پہ میں نے اس لیے میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اللہ نے یہاں بتایا ہے کہ توحید کو رکھو گے تو میرا قانون تم چلا دو گے، توحید نہیں سمجھ میں آئی تو اپنے قانون چلا دو گے۔ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے علاوہ کوئی حکم نہیں چلنا چاہیے، بس اس کی توحید مانی جائے گی جو میرے قانون کے علاوہ کسی اور کا قانون نہیں مانا۔ اگر بندوں کا قانون مانا گیا، وہ میری توحید ابھی کسی نے پوری نہیں کی، وہ کتنا ہی کہے ہم وہابی ہیں، ہم فلانے ہیں، ٹمکانے ہیں، ہم یہ ہیں، کہتے بات قانون کی ہے۔ جو قانون کو مانے گا وہ توحید کو مان رہا ہے، جو توحید قانون کو نہیں مانے گا وہ توحید کو نہیں مان رہا۔ اللہ کو خالی توحید کی باتیں نہیں پسند ہے،
کہ خالی باتیں جی اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. وہ کہتا پھر کہ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. وہ کہتا پھر تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. انہوں نے کہا اور، انہوں نے کہا تیرے سوا مطلوب حقیقی کوئی نہیں ہے. اللہ نے کہا یہ تو ہو گیا گلاں، یہ تو ہو گیا گلاں، ہن عمل پیش کرو. وہ پتہ چلتا تیرے سوا مقصود حقیقی بہت ہیں، بہت ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں ہم کہتے ہیں کہ تیرے سوا نہیں، ہم اس کے ساتھ تیرے علاوہ بھی کہہ دیتے ہیں، بڑے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہی نہیں. اللہ نے کہا عمل میں نہیں، قولوں گلی باتی نہیں مجھے اللہ میاں کہنا ہے کہ اللہ میں تیرا ہوں، میں تو میرا ہے. نہیں. قانون نافذ چاہیے مجھے دنیا کے اندر، دے دیا ہے، اور تم سب نے مل کر اسلامی نظام حکومت لانا ہے. خالی باتیں نہیں کرنی. مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے. جی ایک ہونا ہوندا تو فرشتے کہیں جا رہے کئی سالاں تو ہیں. فرشتوں کی بولی نہ بول، انی جائل خلیفۃ فی الارض والی جیڑی بولی ہے وہ بول، جس کام کے لیے تجھے میں نے پیدا کیا. کچھ لوگ فرشتوں والی عبادت کر کے اللہ سے نا اوپر سے گزرنا چاہتے ہیں، فرشتے والی عبادت کر کے اللہ کو خوش کر. اللہ کہتا ہے آدم والی عبادت کر، فرشتے والی عبادت نہ کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یا الہی آپ ہمیں اسلامی نظام حکومت قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر امامت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ایسی جماعتوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اگر نہیں تو ہمیں اپنی جماعتوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. یا اللہ ہمارے دل میں اسلامی نظام حکومت ہے، ہمیں چوری سے بچا لے. اللہ ہمیں ان کوڑوں سے بچا لیں، ان ہاتھ کے کٹنوں سے بچا لیں. یا اللہ کوئی پتہ نہیں یہاں نہ پکڑے جائیں، آخرت میں آپ کے پاس پکڑے جائیں، وہاں نہ ہمارے ہاتھ کاٹ کے پھینک دینا. اللہ تو کہتا ہے اس دن ہاتھ بولیں گے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں. تو اللہ